since آپ نے already ذکر کر دیا, I have 10 questions about economics جو ساری باتیں ہوئی تھی, but since memo gate کا already ذکر آ چکا ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی ابھی یہی چل رہا ہوگا کہ باتیں تو صحیح کر رہا ہے بٹ ہم اس کی کیوں سنیں, یہ تو ٹریٹر ہے. Can you set the record straight on memo gate? Were you thrown تین under the باتیں bus? کہوں گا میں شہزاد موٹی موٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی غدار یا چور نہیں ہوتا جب تک اس کو کوئی عدالت غدار یا چور قرار نہ دے. تو پاکستان میں آج تک کسی کے اوپر غداری پر مقدمہ چلا نہیں ہے مجھ سمجھ. And it's a misnomer that your case is pending. It's not pending. ہاں میرا کوئی پے کیس نہیں ہے, کیس ختم ہو چکا. سپریم کورٹ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ کیس ہی نہیں تھا. کیس ہوتا ہے فوجداری کیس, یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو, پھر اس کے خلاف تحقیق ہو, پھر اس کو کے خلاف چالان ہو, پھر اس کی گرفتاری کے وارنٹ نکالے جائیں. میرے کیس میں کیا یہ تھا کہ وہ جو چودھری افتخار صاحب تھے, سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعض جج جو ہیں, اور اب تو عمران خان صاحب بھی کہنے لگے, سپریم کورٹ بطور ادارہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے اور اس کا ایک ذمہ داری ہے, لیکن اس میں بعض اوقات افراد ایسے آتے ہیں کہ جو مطلب یہ کہ تھوڑی بہت جس کو کہتے ہیں اٹکھیلیاں دکھاتے ہیں. مطلب ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے وہ ڈیم فنڈ بنا دیا, حالانکہ سپریم کورٹ کا کام تو ڈیم بنانا نہیں ہے. کچھ باتیں جو آپ نے عمران خان کے بارے میں کی ہیں وہ ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں, لیکن میں کہوں گا نہیں. اور مطلب ایک تماشا لگانا, تو افتخار چودھری صاحب بھی تماشا لگانے والے تھے, ان کی زرداری صاحب کے ساتھ بہت لگ گئی تھی کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو کی بحالی میں تاخیر کی تھی, تو وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے. جب یہ میمو گیٹ کے معاملے میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی حسین حقانی صاحب نے میرے ذریعے امریکنوں کو پیغام بھیجا کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کچھ قدم اٹھائیں, تو میرا تو سادہ جواب یہ تھا کہ بھائی میں یہاں سفیر ہوں, ہر آدمی سے مل سکتا ہوں, چاہوں تو اکیلے میں مل سکتا ہوں, تو مجھے ایک غیر متعلق آدمی کو ڈھونڈ کے اس کے ذریعے ایک پیغام بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں امریکہ کا ایجنٹ ہوں, اگر میں امریکہ کا ایجنٹ ہوں تو پھر تو ایجنٹ کا تو اچھے اپنے باسز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, تو ان کو ایک تیسرا آدمی جس کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے, بیٹھا ہے کہیں مناقوں شناقوں میں کاروبار واروبار کرتا ہے, پاکستانی نژاد امریکی ہے, چھوٹا موٹا بزنس مین ہے, کوئی بہت بڑا بھی نہیں ہے, وہ دعویٰ کر رہا ہے. اچھا وہ دعویٰ کسی نے کرایا تھا obviously اس سے, لیکن سپریم کورٹ نے کہا جی سو موٹو. اچھا جی اب سپریم کورٹ سزا نہیں دے سکتی علاوہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے, علاوہ توہین عدالت کے. سپریم کورٹ صرف ایک مقدمہ چلنے کی ہدایت دے سکتی ہے کسی. تو سپریم کورٹ میں شور مچا, ایک کمیشن بن گیا. کمیشن نے کہا کہ ہم سنیں گے. کمیشن سے ہمارا جھگڑا یہ ہو گیا کہ میں یہ کہتا تھا کہ جن شرائط پہ آپ اس کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں اسی پہ میرا بیان ریکارڈ کریں. آپ اس کو ویڈیو پہ ریکارڈ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے یہ کہہ کے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, تو میری جان کو بھی خطرہ ہے, میں بھی یہاں سے واشنگٹن سے ریکارڈ کراؤں گا. وہ نہیں, انہوں نے ریکارڈ کیا میرا بیان, میرے بیان کے بغیر انہوں نے کہا کہ اچھا جی اس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے. اتنی بات کمیشن نے. لیکن اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا تھا. آسما جہانگیر میری وکیل تھی, انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ جی یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے, کیونکہ یہ بغیر ہماری بات سنے کہی گئی ہے اور اس میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کہی گئی, اس لیے اس کمیشن کی رپورٹ کو خارج کیا جائے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ چودھری افتخار تو چلے گئے, انہوں نے تو سارا شور یہ مچا دیا کہ نہیں وہ حسین حقانی پہلے واپس آئے. تو اب ایک بحث بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ جرم ہوا تو نہیں, یہ ہو گیا جی وہ آدمی جس پہ جرم ہے نہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی مقدمہ نہیں ہے, اس کو پہلے واپس لاؤ. میں نے کہا جی میں تو واپس تب آؤں گا جب آپ مجھے کوئی وجہ بتائیں, قانونی کوئی ریزن ہوگا تو آؤں گا نا, مطلب وارنٹ تو ہے نہیں تو میں آؤں کیوں. آپ کہتے ہیں جی آپ, میں نے کہا تھا کہ جی جب میں ملک سے واپس جا رہا ہوں جب میری ضرورت ہوگی, میں نے تو ضرورت تو ثابت کریں آپ. نہیں کی انہوں نے. ان کے بعد 4 اور چیف جسٹس آئے, انہوں نے تاریخ ہی نہیں لگائی کیس کی تاریخ نہیں لگی. 2012 سے لے کے اور 2018 تک 6 سال 4 نئے چیف جسٹس, کوئی تاریخ نہیں لگی اس سپریم کورٹ کے کیس کی, جو کہ کرمنل کیس نہیں ہے, غداری کا کیس نہیں ہے, صرف ایک سیاسی کیس ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور ایک کمیشن کی رپورٹ ہے, اس پر فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آ گئے, انہوں نے اپنی آنیاں جانیاں دکھانی شروع کی. انہوں نے کہا جی انٹرپول سے کہو اس کو لے کے وہی واپس لاؤ. انٹرپول نے صاف انکار کر دیا کہ جی یہ تو آپ کا سیاسی معاملہ ہے, اس آدمی پہ کوئی جرم نہیں ہے, آپ نے کوئی کیس تک نہیں بنایا, کیس بنائے بغیر آپ شور شار ڈال رہے ہیں, کب ڈال. اچھا بالآخر 2019 میں جب جسٹس آصف کھوسا آئے تو انہوں نے اپنی ہیئرنگ میں کہا کہ بھئی یہ کیس اب ہے کیا, نہ یہ فوجداری کیس ہے, کرمنل کیس جس کو کہتے ہیں, نہ یہ سول کیس ہے کہ کسی کا کوئی دعویٰ ہے, یہ ایک پٹیشن ہے.
تو اس پٹیشن سے میں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پٹیشن خارج، ختم. انہوں نے پٹیشن خارج کر دی اور کہا اگر کسی کو کیس داخل کرنا ہے غداری وغیرہ کا تو وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ غداری کا کیس فائل کر دے اگر اس کے پاس کوئی ثبوت. اب سن 2019 کی فروری کا شاید یہ واقعہ ہے، جنوری فروری، تو اب کتنا وقت گزر گیا؟ 3.5. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے آپ کو کل بھی یاد کیا. ہاں وہ یاد کرتے رہتے ہیں. میرا ان سے سوال ہے جی 3.5 سال میں آپ نے میرے خلاف مقدمہ کیوں نہیں دائر کر دیا؟ مقدمہ کوئی نہیں ہے میرے خلاف، کوئی مقدمہ نہیں ہے، بیان بازی ہے.